شفیع صاحب، گورنر رانچ سے کے پی کے میں کیا حاصل ہوگا؟ پروز اینڈ کونز آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کل بھی کہا تھا اور پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں جب میں نے میڈیا ٹاک کی تو دیکھیں، اگر ہمیں گورنر راج سے نہ ڈرایا جائے، اگر گورنر راج انہوں نے آج لگانا تھا تو انہوں نے کل کیوں نہیں لگایا؟ اگر کل لگانا ہے تو پھر آج لگائیں۔ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ دیکھیں، گورنر راج جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایڈونچر جو ہے، یہ ایک دفعہ پھر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتا۔ اگر ایسا کسی قسم کی ایڈونچر کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو خیبر پختونخوا میں جو حالات بنیں گے، خیبر پختونخوا میں لوگوں کا جو ریئیکشن ہوگا، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا جو ریئیکشن ہوگا، اس سے یہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ تو بات بڑی کلیئر ہے، اگر ہمیں احتجاج سے روکنے کے لیے یا احتجاج ہمارا سبوتاج کرنے کے لیے یہ ایسے دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں تو ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ اگر یہ گورنر راج لگانا بھی چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کریں۔ 100 بسم اللہ کریں۔ اگر شفیع صاحب کہیں، لیٹ سے سیناریو رکھ رہا ہوں، اگر لگا دیتے ہیں یہ آنے والے روز میں، پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں، کل تو تمام پارلیمنٹیرینز سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں جائیں گے پہلے ہائی کورٹ 11 بجے دن کے، اور ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس وقت قائد عمران خان جو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، تو ہمارے چیئرمین کے، ہمارے قائد کے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے کیسز کو سنا جائے۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ 27 نومبر کو تاریخ تھی، بغیر سنے اس کو 20 دسمبر تک اس کو پش کر دیا گیا۔ تو یہ جو ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے، القادری کا ٹرسٹ کیس جو ہے وہ نہیں لگایا جا رہا، بشرا بی بی کے کیسز نہیں سنے جا رہے، تو ہم عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سنا جائے۔ اس کے بعد ہم ان کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ ٹیوزڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ قائد عمران خان صاحب کا فیملی سے ملنے کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کے ہمراہ اڈیالہ جائیں گے، اڈیالہ میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اگر ہماری ملاقات کل نہیں ہوتی تو یہ 4 نومبر کو آخری ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اپنی بہنوں سے، تو یہ آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ 16 اکتوبر کے ان کے وکلا ملے تھے، اس کے بعد ان کے وکلا نہیں ملے، اور 4 نومبر کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے۔ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں بڑے سیریس کنسرن ہے۔ جب لاسٹ ٹائم سی ایم سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ پہ ایک علامتی دھرنا دے رہے تھے، تب بھی یہ بات ہم ان کو کر رہے تھے کہ کسی ایک بندے کو مطلب 7 لوگوں کی لسٹ تھی، اس میں سے کسی ایک بندے کو اگر وہ بھی آپ کو نہیں پسند یا کوئی ڈر ہے سہیل آفریدی صاحب سے، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو آپ پارٹی کے کسی رہنما کو خان صاحب سے ملائیں، فیملی کے کسی ممبر کو خان صاحب سے 2 منٹ کے لیے ملا لیں، تاکہ ان کی صحت کے بارے میں جو ہمارے کنسرن ہیں تو ہم ان کی خیریت دریافت کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، حکومت اپنی ہٹ درمی پہ قائم تھی۔ کل اگر بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی تو اڈیالہ کے سامنے دھرنا بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، مذمت بھی ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے کہ پی کے میں گورنر راج لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، یا کچھ اور؟ ان یور اوپینین مندوخیل صاحب۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 132 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کوئی معاشی صورتحال ہو یا کوئی اور اس طرح کوئی صورتحال ہو، ایسی صورت میں 2 مہینے کے لیے آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جائیں گے اسمبلی میں۔ اگر اسمبلی اس کو ایکسٹینڈ کرے تو ہو سکے گا، ادروائز 2 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ اب وہ سوال یہ کہ کیا یہ لگانا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ کریں گے، لیکن کیا پچھلے 12 سال سے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے؟ کیا وہ طالبان کے ساتھ جو ان کے مراسم ہیں وہ سب کے پر آویزہ نہیں ہے؟ کیا جو گنڈاپور صاحب جس کا حلقہ ڈی اے خان تھا وہ وہاں پہ جا سکتے تھے؟ اور موجودہ سہیل آفریدی صاحب جس کا تعلق 13 سے ہے، کیا وہ 13 جا سکتے ہیں؟ اور تو میں یہ سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدور پھر جا کے جو وہ بار بار وفاقی حکومت کے اوپر یلغا کر کے اور معصوم پشتونوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اور خود بھاگ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کب تک چلائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں مندوخیل صاحب، دس ول بی دا لاسٹ نیل ان دا کافن؟ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ان کی سیاست تو صرف صوبائی مشینری کے اوپر زندہ ہے، ورنہ یہی پی ٹی آئی تو 12 کروڑ صوبے پنجاب میں بھی ہے، وہاں 12 آدمی آپ کو نکلتے ہوئے دیکھیں۔ یہی پی ٹی آئی تو سندھ میں بھی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو احتجاج کی ہے ان کے صوبائی صدر علی مادر شیخ صاحب نے،
آپ ذرا وہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیں کہ وہ آدمی 25 آدمی پورے ہیں یا نہیں ہے، جبکہ یہاں 47 صوبائی سیٹیں اور 22 قومی اسمبلی کے اگر ان کے امیدواران بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کم 70 بن جاتے ہیں. وہاں آپ کو 20-25 بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، آپ ویڈیو خود دیکھ لیں. کیونکہ صوبے کے اندر بڑی تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سی ایم شپ چلی جائے، گورنر راج کا قانون آ جائے، نام بھی تبدیل ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں اتنی ساری تبدیلیوں سے سیاسی استحکام بڑھے گا، معاشی استحکام صوبے کے اندر بڑھے گا، اسپیشلی دہشت گردی ختم ہوگی؟ آر یو کانفیڈنٹ سر؟ جی بالکل. میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے کہ 12 کروڑ صوبے پنجاب میں 12 آدمی ان کی نکلے، انہوں نے احتجاج کی، جبکہ کچھ 100 کے لگ بھگ تو ایم پی اے بیٹھے ہوئے، بلکہ زیادہ. اسی طرح سندھ میں ان کی ایم پی اے بیٹھے ہوئے 6 کروڑ آبادی میں. یہاں ان کا کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سرکاری مشینری ہے، سرکاری ملازمین کو استعمال کر کے یہ احتجاج کرے. ورنہ تو سمپل سا سوال ہے کہ پختونخوا کی آبادی 4-4.5 کروڑ ہے، پنجاب کی 12 کروڑ سے اوپر ہے، تو آپ بتاؤ کہ وہاں کیوں لوگ نہیں نکل رہے ہیں؟ کیا وہاں کے لوگ مطمئن ہیں؟ کیا سندھ کے پی ٹی آئی کے ورکر مطمئن ہیں؟ مندوق خیل صاحب، جو نام بدلنے کی بات ہو رہی ہے صوبے کے، ایم ایل ولی خان صاحب بھی یہ مطالبہ بہت کرتے رہے ہیں بار بار. آپ کی نظر میں یہ ہے امپورٹنٹ مطالبہ، ہونا چاہیے، نام بدلنا چاہیے یا نہیں سر؟ دیکھیں، بحیثیت پشتون میں تو خود آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں، اس سے ہٹ کے کہ میرے پارٹی کے وہ سربراہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں شمال مغربی سرحدی صوبہ نام تھا. یہ کوئی نام ہوتا ہے؟ جہاں سندھ ہے، جہاں بلوچستان ہے، جہاں پنجاب ہے، وہاں شمال مغربی سرحدی صوبہ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد جا کے مسلم لیگ نون نے ٹانگ اڑا دی اس میں کہ نہیں جی پختونخوا نام نہیں ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا. اب خیبر تو ایک ضلع ہے جہاں وزیر اعلیٰ کا اہلکہ ہے، وہ خیبر ضلع کا نام ہے. اس ضلع کا نام لگا کے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ این پی کا جو مطالبہ ہے وہ درست مطالبہ ہے کہ آپ ضلع کو اور صوبے کا نام کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ خالی پختونخوا نام رکھنے میں کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. I'll come to you مندوق خیل صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا. ویلکم کرنا چاہتا ہوں، میں حذیفہ ہمیں جوائن کر لیا ہے، اسٹیٹ منسٹر فرام پی ایم ایل این. بہت بہت شکریہ حذیفہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. حذیفہ صاحب، سوال یہی ہے کہ پی کے میں گورنر راج لگنے سے حکومت کیا حاصل کرے گی؟ کہ پی کے کو کیا فائدہ ہوگا؟ دہشت گردی ختم ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی جتوئی صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے تھینک یو سر اس اہم معاملے پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کا کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی یہ فیصلہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا. آئین پاکستان 1973 میں باقاعدہ گورنر راج کی آپشن موجود ہے، اور اسی لیے موجود ہے کہ اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ مرکز کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا اس کی پالیسیز ایسی ہوں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، تو اس صوبے میں گورنر راج لگایا جا سکے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو میں نے تو 2 مہینے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر گورنر راج لگانے کے علاوہ کوئی آپشن اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے جو وہاں پر اسمبلی میں تعداد ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہے، عدم اعتماد ہم لا نہیں سکتے، اور ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہم بیٹھ نہیں سکتے کہ ظاہر ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور مرکزی حکومت جو ہے بالکل ارریلیونٹ ہو جائے ایک اہم ترین صوبے کے حوالے سے.